بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت ولاگ۔ پراپرٹی پروٹیکشن آرڈیننس 2026 اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے آج۔ اس آرڈیننس کے حوالے سے ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا وکلا جو ہے وہ اس آرڈیننس کے تحت کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ کارروائی وکلا کے تھرو کی جا سکتی ہے؟ یہ کارروائی کہاں کی جا سکتی ہے، کیسے کی جا سکتی ہے، آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ اچھا جی، اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی بھی جب درخواست کسی بھی قبضہ کے حوالے سے، جائیداد قبضہ کے حوالے سے دی جائے گی تو اس میں دو طرح کی کارروائیاں ہوں گی۔ سب سے پہلے درخواست دی جائے گی ٹریبیونل کو، جو کہ جوڈیشل آفیسر ہوگا، عدالت ہوگی، اس میں درخواست دائر کی جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں وکلا پیش ہوتے ہیں، عدالتوں میں وکلا ہی کا کام ہے، عدالتوں کو وکلا نے اسسٹ کرنا ہوتا ہے، کیس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے تاکہ عدالت کو آسانی ہو کیس کا فیصلہ کرنے میں۔ اس لیے یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کمپلینٹ ہے، یہ جو استغاثہ ہے، یہ جو درخواست ہے، یہ وکلا کے ذریعے ہی یہ دائر ہونی ہے اور وکلا ہی اس کو کیس بنا کے اس کو فائل کریں گے عدالت میں۔ ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریبیونل کے سامنے جو کارروائی کرنی ہے وہ وکلا نے کرنی ہے، تو اس لیے وکلا جو ہے وہ اس میں پیش ہو کے یہ کارروائی کریں گے۔ یہاں سے تھوڑا سا اس کا تقابل کرتا چلوں، جو پہلے آرڈیننس تھا 2025 میں پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ، اس میں تو واضح طور پہ کیونکہ ڈی آر سی کے پاس اختیار تھے، ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے پاس، وہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ ڈی آر سی کے پاس وکلا پیش نہیں ہو سکتے، ان پرسن لوگ پیش ہوں گے یا ان کے بہاف پہ جو ہے کوئی شخص پیش ہوگا، ان کا رشتہ دار پیش ہوگا کسی مجبوری کی صورت میں، لیکن وکلا پیش نہیں ہوں گے۔ لیکن اب یہاں پہ جو صورتحال ہے، ترمیم کے بعد پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ آرڈیننس میں جب ترمیم کی گئی ہے تو اس کے بعد اب جب سے ٹریبیونل بنے ہیں تو ٹریبیونل میں وکلا ہی کیس کو دائر کریں گے اور وکلا ہی پیش ہوں گے اور وکلا ہی عدالت کو اسسٹ کریں گے کیس کے بارے میں۔ اب جو دوسرا فیز ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی، کیونکہ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ جب بھی کوئی درخواست دائر ہوگی تو 3 دن کے اندر اندر ٹریبیونل جو ہے وہ درخواست اسکروٹنی کمیٹی کو بھجوا دے گا۔ اب اسکروٹنی کمیٹی کیا ہے؟ اسکروٹنی کمیٹی جیسے وہ ڈی آر سی جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی اس کا نام دے دیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں سارے ایگزیکٹو جو ہے وہ آفیسرز ہوں گے، ڈی سی جو ہے وہ اس کا کنوینئر ہے اور باقی مختلف جو ہے وہ آفیسران جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں اس اسکروٹنی کمیٹی کے۔ تو یہاں پہ وکلا صاحبان پیش نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پابندی پہلے بھی جب ڈی آر سی تھی اس وقت بھی لگی تھی اور اب بھی جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس آرڈیننس میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے۔ اس آرڈیننس کو آپ کو بتا دوں، اس آرڈیننس کا سیکشن 8 جو ہے اس کا سب سیکشن 6 ہے، جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وکلا پیش نہیں ہوں گے، یہ نہیں لکھا ہوا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ درخواست گزار جو ہے وہ ان پرسن پیش ہوگا۔ اگر وہ ان پرسن سے مراد ہے وہ خود پیش ہوگا، اگر وہ درخواست گزار ان پرسن پیش نہیں ہو سکتا جس نے استغاثہ فائل کیا ہے، اگر وہ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے ان پرسن پیش نہیں ہو سکتا تو اس کا کوئی رشتہ دار پیش ہوگا اور وہ وجہ بتائے گا کہ وہ درخواست گزار خود پیش کیوں نہیں ہوا، وکلا پیش نہیں ہوں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں وکلا جو ہے وہ ان کو ویسے واضح طور پر منع نہیں کیا گیا، لیکن کیونکہ درخواست گزار کا یہ کہا گیا کہ وہ خود پیش ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وکیل جو ہے اس میں پیش نہیں ہوگا، لیکن ٹریبیونل کے سامنے جو ہے وکلا پیش ہوں گے، جو کیسز دائر ہوں گے تھرو کونسل ہوں گے، وکلا کے ذریعے ہوں گے تاکہ عدالت کو جو ہے وہ اسسٹ کیا جا سکے۔ یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ کیا اس نئی تبدیلی کے بعد وکلا اس کارروائی میں وہ کسی بھی سٹیج پہ ہو، خواہ وہ ٹریبیونل کی سٹیج پہ ہو، خواہ وہ اسکروٹنی کمیٹی کی سٹیج پہ ہو، پیش ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کیا، میں امید کرتا ہوں آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔